اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، امام حسن علیہ ذکر السلام اور دعا میں ان کے نام کے حوالے سے جو حال میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اسماعیلی تاریخ اور عقائد پر لکھی گئیں کتابوں سے لی گئی ہیں، اور آج کے اس گہری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس نام کی تاریخی اہمیت، پھر وہ المود کا دور اور قیامت کے اعلان کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، ان کو تھوڑا سمجھا جائے۔ دیکھیں، جو ذرائع ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ اس تبدیلی کے پیچھے جو مکمل حکمت ہے یا اصل وجہ، وہ تو صرف امام حاضر ہی جانتے ہیں، یعنی موجودہ روحانی پیشوا۔ جی ہاں، اسماعیلی روایت میں تو یہ اصول ہے کہ کوئی بھی نئی ہدایت آتی ہے، کوئی اصلاح ہوتی ہے یا رہنمائی، وہ سب امام حاضر کے ہی روحانی اختیار اور روشنی میں ہوتی ہے۔ تو اس کا تعلق براہ راست ان کی ہدایت سے ہے، یہ بات تو واضح ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں، کہ یہاں کوئی نیا نام شامل نہیں کیا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اضافہ ہوا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ ایک طرح سے نام کی بحالی ہے۔ بحالی؟ جی، اسے اس کی اصل جو مکمل تاریخی شکل ہے نا، اس میں واپس لایا گیا ہے، یا یوں کہیں کہ درست کیا گیا ہے۔ اچھا۔ ماخذ کے مطابق یہ جو درست شدہ مکمل نام ہے وہ ہے امام حسن علیہ ذکرہ السلام۔ یہ اصل میں اسماعیلی روایت میں ایک مسلسل کوشش ہے کہ تاریخی اور روحانی سچائی کو محفوظ رکھا جائے، مطلب اعمال اور فہم وقت کے ساتھ ساتھ کامل ہوتے رہیں۔ اللہ ذکر السلام کا جو اضافہ ہے وہ صرف ایک لقب نہیں، وہ ان کے خاص مقام کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ تو اس نام کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں پھر امام حسن علیہ ذکر السلام کے زمانے میں جانا پڑے گا، یعنی الموت کا زمانہ۔ یہ تو اسماعیلی تاریخ کا ایک بڑا کیا کہتے ہیں تبدیلیوں والا دور تھا، ہے نا؟ ان کا انتقال ہوا 561 ہجری یعنی 1166 عیسوی میں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ الموت کا دور، اور خاص کر امام حسن دوم یعنی علیہ ذکر السلام کا زمانہ، وہ اسماعیلی دعوت اور جماعت کے لیے ظاہر اور باطن دونوں راستوں میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ امام نے 557 ہجری 1162 عیسوی میں الموت کی قیادت سنبھالی تھی، اور اسی دور میں یہ جو شریعت کے ظاہری احکامات ہیں جیسے نماز، روزہ، ان پر زور کم ہوا، ایسا سننے میں آتا ہے۔ جی ہاں، روایات یہی بتاتی ہیں۔ اس دور میں ظاہری احکامات پر عمل میں کچھ نرمی آئی، اور جماعت کی توجہ زیادہ روحانی اور باطنی فہم کی طرف دلائی گئی، یعنی حقیقت کی گہرائی کو سمجھنا۔ امام خود تعویل میں یعنی کلام الہی کی باطنی تشریح میں گہری مہارت رکھتے تھے، تو یہ ایک طرح سے ظاہر سے باطن کا سفر تھا۔ اچھا، تو یہاں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، قیامت کا اعلان۔ یہ سننے میں تو بہت بڑی بات لگتی ہے۔ یقیناً یہ ان کے مختصر دور حکومت کا سب سے مشہور، سب سے اہم واقعہ ہے۔ قیامت یعنی روحانی قیامت کا اعلان۔ یہ ہوا 17 رمضان 559 ہجری کو، جو غالباً 8 اگست 1164 عیسوی بنتا ہے۔ الموت میں ایک بڑی تقریب ہوئی۔ یہ صرف وہ حساب کتاب والے دن کا اعلان نہیں تھا، اس سے مراد تھی باطنی حقیقت کا ظاہر ہونا، ایک نئے روحانی دور کا آغاز۔ تو اس اعلان کی اصل اہمیت کیا تھی؟ کیا یہ صرف علامتی تھا یا اس سے بڑھ کر؟ نہیں، یہ علامتی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ امام نے یہ اعلان کیا کہ وہ صرف داعی یا حجت نہیں ہیں، وہ خدا کے خلیفہ ہیں، اور اس طرح انہوں نے نظاری امامت کا باقاعدہ دعویٰ کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ امام نزار بن مستنصر کی وفات یعنی 488 ہجری یا 1095 عیسوی کے بعد نزاریوں کے امام ظاہر نہیں تھے۔ الموت کے جو پچھلے حکمران تھے وہ بہت اہم تھے، مگر وہ داعی یا حجت مانے جاتے تھے، امام نہیں۔ تو اس اعلان نے نظاری تاریخ کا ایک بالکل نیا باب کھول دیا، امامت کے دوبارہ ظاہر ہونے کا باب۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ مطلب لوگوں نے، جماعت نے اسے قبول کیا؟ جی، امام حسن دوم نے بعد میں اپنے خطوط میں، اپنے فرمانوں میں یہ واضح کیا کہ وہ امام نزار بن مستنصر ہی کی نسل سے ہیں، اور وہ 23ویں اسماعیلی امام ہیں۔ نزاری جماعت نے اس دعوے کو قبول کیا۔ ان کے بعد پھر ان کے بیٹے امام نور الدین محمد وہ 24ویں امام بنے۔ کبھی کبھی تاریخ میں امام نور الدین محمد کے ساتھ علام محمد کا نام بھی آتا ہے، کیا یہ کوئی الگ شخصیت تھے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ علام محمد کوئی الگ فرد نہیں تھے، یہ 24ویں امام یعنی امام نور الدین محمد ہی کا ایک لقب تھا،
جانشینی کی ترتیب یوں تھی: امام حسن دوم علیہ ذکرہ السلام، پھر امام نور الدین محمد جن کا لقب علی محمد بھی تھا، اور پھر امام جلال الدین حسن سوم۔ اور اسی دوران شام میں بھی جو مشہور دائی تھے راشد الدین سنان، جنہیں صلیبی مورخین پہاڑ کا بوڑھا آدمی کہتے تھے، انہوں نے بھی وہاں نظاری جماعت کے لیے قیامت کا اعلان کیا۔ امام حسن دوم سے منسوب یہ اصل میں تھا کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ حقیقہ، یعنی وہ چھپی ہوئی باطنی حقیقت، اس کے ظاہر ہونے کا اعلان تھا، اور امام کو قائم القیامہ مانا گیا، یعنی وہ شخصیت جو قیامت قائم کرے۔ یہ تو بہت بہت گہرا تصور ہے۔ یقیناً بہت گہرا، اور اس کے جو اثرات تھے وہ بھی ویسے ہی تھے۔ بنیادی نقطہ یہ تھا کہ امام کی پہچان یعنی معرفت رکھنے والے اب شریعت کے صرف باہر والے پہلو پر نہیں رکیں گے، بلکہ اس کے اندر کے معنی تک پہنچیں گے۔ یہ سمجھا گیا کہ اس معرفت سے جنت کا تجربہ اسی دنیا میں یہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو فارسی مورخین ہیں جیسے جوینی، راشد الدین، کاشانی، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امام نے جو سخت شرعی پابندیاں تھیں ان کی منسوخی کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک اعلان نہیں تھا، یوں سمجھ لیں کہ کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا جس نے فرد کی ذمہ داری کو باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف منتقل کر دیا۔ ٹھیک، تو اگر ظاہری پابندیوں پر زور کم ہوا تو اس کا سیدھا سیدھا اثر روزمرہ کی عبادت پر کیسے پڑا؟ کیا وہ جو 5 نمازوں کے بجائے 3 دعاؤں والی بات ہے وہ یہیں سے آئی؟ بالکل، ذرائع اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب 5 نمازوں کے بجائے دن میں 3 بار دعا پڑھنے کا رواج شروع ہوا، اور یہ تبدیلی بہت علامتی تھی۔ یہ ظاہر سے ہٹ کر باطن یعنی اندرونی روحانی عبادت کی طرف جانے کی ایک نشانی تھی۔ اور پھر یہ عمل پھیلا بھی بدخشاں، ایران، وسطی ایشیا، دوسرے اسماعیلی علاقوں تک۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج کل دعا میں امام حسن علی ذکرہ السلام کے پورے نام کو شامل کرنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ کو ٹھیک کرنا ہے؟ نہیں، یہ صرف تاریخی درستی نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امام حسن علی ذکرہ السلام کا پورا نام دعا میں شامل کرنا اصل میں اس الموت دور کی روحانی تبدیلی، وہ جو قیامت کا اعلان تھا، اس کے ساتھ ایک شعوری تعلق جوڑنا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ دعا خود ظاہری عمل اور باطنی توجہ کے بیچ ایک پل ہے۔ یہ نام اس خاص روحانی ورثے اور امام کی رہنمائی کو تسلیم کرتا ہے جس نے پیروی کرنے والوں کو صرف رسومات سے اوپر اٹھا کر گہری روحانی سمجھ کی طرف لے گیا۔ آج کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک طرح سے اپنی شناخت اور روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ تو یہ دعا جو آج ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ ہمیشہ سے بالکل ایسی ہی رہی ہے یا وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آئیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ وقت کے ساتھ بدلی ہے۔ جیسے پیر شمس نے برے صغیر میں 3 دعاؤں کا نظام متعارف کرایا، پھر 14ویں صدی میں پیر صدر الدین آئے، انہوں نے اسے مقامی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا۔ پھر اگر آپ جدید دور میں آئیں تو امام سلطان محمد شاہ نے 1950 کی دہائی میں عربی آیات والی دعا متعارف کروائی، پہلے کراچی میں، پھر 1956 میں افریقہ میں اس کی ہدایت دی۔ پھر شاہ کریم الحسینی نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ 1960 کی دہائی میں شام اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں عربی دعا متعارف ہوئی، اور دعا کے الفاظ میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جیسے لذکرہ کی جگہ اللہم کا استعمال زیادہ عام ہوا۔ اچھا، یعنی یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہمیشہ امام وقت کی رہنمائی میں ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا؟ بنیادی اصول یہی رہا ہے کہ دعا کی شکل ہو یا الفاظ، ان میں تبدیلیاں ہمیشہ امام وقت کی سیدھی رہنمائی میں جماعت کی بدلتی ہوئی روحانی، تاریخی اور ثقافتی ضرورتوں کو دیکھ کر کی گئی ہیں، کہ ہر اصلاح، ہر ہدایت اپنے اندر گہرا روحانی مطلب رکھتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ الموت میں قیامت کا وہ اعلان ایک بہت بڑی، ایک انقلابی روحانی تبدیلی تھی، جس نے اسماعیلی عبادت، خاص طور پر دعا، اس کی شکل اور اس کے مطلب پر بہت گہرے نشان چھوڑے۔ بالکل، اور ماضی کو حال سے جوڑتے ہوئے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس تاریخ کو جاننا آج کی عبادت کو اور زیادہ بامانی بنا سکتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اماموں کی مسلسل رہنمائی میں روحانی سفر کیسے جاری رہا ہے اور کتنا گہرا ہے۔ یہاں ایک نقطہ سوچنے کا ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہم صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں
یا ہم شعوری طور پر ان تاریخی اور روحانی تہوں کو بھی محسوس کرتے ہیں جو ان الفاظ میں چھپی ہیں؟ اس تاریخ کو سمجھنا ہماری اپنی عبادت سے ذاتی تعلق کو کیسے گہرا کر سکتا ہے؟